السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تو آج ہم سیکنڈ سیشن میں مل رہے ہیں قصص النبیین کے لیے۔ اچھا، انشاءاللہ ہم فیوچر میں اس قصص النبیین کو تھوڑا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اس کی ایکسپلینیشن کو بھی۔ اس لیکچر کو فی الحال ہم ایسے گزار رہے ہیں کہ بگننگ بھی ہے، لیکن ہم اگلے لیکچر سے کچھ چیزوں پر توجہ زیادہ دینے کی کوشش کریں گے، کچھ ٹیکنیکل چیزوں پر انشاءاللہ۔ جی تو ڈاکٹر صاحب پہلے اسٹوڈنٹ کو بلائیے۔ جی عظما ارم۔ جی بسم اللہ کریں۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کرنا کیا ہے پہلے لیکچر سے؟ جی سر جی بسم اللہ کریں سر، یہیں سے اسٹارٹ کرنا نا، وَأَنَّ فِرْعَوْنَ مَغْرُورٌ۔ یس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ فِرْعَوْنَ مَغْرُورٌ بِمُلْكِهِ وَقُوَّتِهِ، اور بے شک فرعون مغرور تھا اپنی بادشاہت پر اور اپنی قوت۔ وَلَكِنَّ هَذَا الْحَيَاةَ حُلْمٌ مِّنَ الْأَحْلَامِ، البتہ یہ جو دنیا ہے، یہ زندگی ایک خوابوں میں سے ایک خواب۔ وَأَنَّ الدُّنْيَا ظِلٌّ زَائِلٌ، اور بے شک دنیا ڈھل جانے والا سایہ ہے۔ وَعَرَفَ الرَّجُلُ مَا يَمْنَعُ الْقَوْمَ مِنِ اتِّبَاعِ مُوسَىٰ، اور جان لیا اس شخص نے کہ اس کی قوم موسیٰ کی اتباع نہیں کرے گی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سُقَارَىٰ فِي سَكْرَةِ نہیں سسٹر، نہیں یہاں پر غور کریں۔ وَعَرَفَ الرَّجُلُ، آدمی نے پہچان لیا۔ کیا پہچانا؟ وَعَرَفَ الرَّجُلُ، پہچانا کیا؟ یہ بات پہچان لی۔ ٹھیک، یا ماں کیا ہے؟ سوالیہ ہے، کوشچن ہے، کیا پہچانا اس نے؟ اچھا، پھر اس کا جواب آ رہا ہے کہ اس سوال کا يَمْنَعُ الْقَوْمَ مِنِ جواب اتِّبَاعِ مُوسَىٰ۔ آپ ترجمہ کریں۔ اچھا جی، کیا اس کی قوم ما یمنع القوم، یمنع سر منع کرنا نا؟ ہاں جی، کیا منع کر رہا ہے ہاں قوم جی، اس کو کی قوم موسیٰ منع علیہ کرے گی السلام کی اتباع سے؟ کیا منع کر، ٹھیک، کیا منع کر رہا ہے قوم کو؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک، کیا جی منع کر رہا ہے قوم کو موسیٰ کی پیروی کرنے سے؟ ہاں جی، اس کا فاعل جو ہوا ہے وہ واپس اس سوال کی طرف چلا گیا، یعنی وہ جو کیا چیز ہے جو انہیں منع کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع سے۔ آگے پڑھیں۔ ذالک، یہ بھی انہم، یہ اس وجہ سے کہ سکارا بھی سکرات الدنیا، کہ وہ نشے میں تھے، دنیا کے نشے میں۔ ہاں جی، وہ نشے میں تھے دنیا کے نشے سے، ٹھیک ہے جی۔ ذالک بانہم سکارا بسکرۃ الدنیا۔ اوکے آگے چلیں۔ وَسَكْرَانُ مَا يَسْمَعُ وَمَا يَشْعُرُ، اور جو نشے میں ہوتا ہے، نشے میں ہوتے ہیں، وہ نہیں سنتے اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اچھا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ حَيْثُ لَا يَسْمَعُونَ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور یہ اس وجہ سے حَيْثُ لا يَسْمَعُونَ صَوْتَ مُوسَىٰ، کہ حَيْثُ تو سب ہو گیا، ظرف ہو گیا، لا يَسْمَعُونَ نہیں وہ سنتے، صوت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے حَيْثُ لا يَسْمَعُونَ صوت موسیٰ، سب، مجھے حیثو کی سمجھ نہیں آ رہی جی، موسیٰ کی آواز نہیں وہ سنتے، موسیٰ کی آواز نہیں وہ سنتے موسیٰ کی آواز۔ حیثو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حیثو کا معنی کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ سر کہاں؟ حیثو کا مطلب ایکچولی ہاں جی ویئر، جہاں، مطلب ویئر، کہاں، جی ٹھیک ہے۔ سو کہاں سے وہ سنیں، ذالک، کہاں سے وہ نہیں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحبہ اس کو ذرا بتائیے گا؟ جہاں سے بھی ویسے اس کا حیث، ہاں جی، کیونکہ یہ ڈفرینٹ میننگ میں استعمال ہوتا ہے نا، اینا، الا، اینا، اینا ما، تو یہ مختلف میننگ میں آتا ہے۔ تو حیث لا یسمعون صوت موسیٰ، تو جہاں سے بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز نہیں سنتے یا سنیں گے۔
ذالک بانہم، اب با حرف جر یہ سببیہ ہے، ذالک اب وہ سبب کیا ہے، وہ ان کا یہ نشہ تھا، سو اس نشے کے سبب وہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز کہیں سے بھی نہیں سنیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہیں سے بھی نہیں سنیں گے، حیث لا یسمعون، کیونکہ حیث ظرف ہے اور آگے یہ وہ کہیں سے جملہ بھی اس کا موسیٰ کی آواز سنیں گے۔ جی آگے چلیں۔ فارادہ تو اس نے ارادہ کیا ان ينبہہم ان کو متنبع کرنے کا یا خبر دینے کا غفلتہم ان کی غفلت سے۔ فقالا تو اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، انما بے شک حاضی الحیات دنیا، یہ تو صرف دنیا کی زندگی ہے، متاع فائدہ، یعنی دنیا کی زندگی تو صرف متاع ہے یا کم وقت کا فائدہ ہے۔ فإن الآخرۃ ہی دار القرار، اور بے شک آخرت کا گھر وہ ہے، آخرت کا گھر وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یقیناً آخرت نہیں، آخرت کا گھر نہیں، یقیناً آخرت یہ یقیناً دار آخرت، القرار۔ جی سوری وہ گھر صاحب کو کہتے ہیں ان الآخرہ، آخر یقیناً آخرت وہی ہے دار القرار یا ہمیشہ رہنے والا گھر۔ جی آگے۔ وَتَفْعَلْ جُحَّالُ مِنْ قَوْمِهِ يَدْعُونَهُ إِلَى الْكُفْرِ، تو جو جاہل تھے اس قوم کے، ان قوم کے، وہ لگے پکارنے اسے إِلَى الْكُفْرِ کفر کی طرف، وَالشِّرْكِ شرک، وَيَدْعُونَهُ إِلَى دِينِ الْآبَاءِ اور وہ پکارنے لگے اسے آبا کے دین کی طرف، باپ دادا کے دین کی طرف۔ ویری گڈ۔ یعنی اب ویسے تو یہ ہوگا یدعونہ انہوں نے پکارا، بس لیکن صرف تافیقہ کی وجہ سے یہ کہا جائے۔ کیسے کیا کہہ رہی ہیں؟ تافیقہ مطلب ہوتا ہے نا کرنے لگے، ہاں جی، تافیقہ کا مطلب ہوتا ہے افعال کسی چیز کو کرنے لگنا۔ اوکے، سو اب ہم شروع میں آتے ہیں، مجھے یہ بتائیے یہ ذل زائل یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ مرکب توصیفی۔ گڈ۔ اچھا، سکارا اور سکران میں کیا فرق ہے؟ سکارا سکران تو سر وہ ہے اس میں یعنی وہ جو نشے میں ہیں، جو اسم المفعول، یہ واحد ہے اور یہ سر سکارا یہ واحد اور جمع ہے، سکارا اور سکران، اور اچھا سکارا جمع ہے، سکران یس سکران واحد، اور اسی لیے دیکھیں نا آپ، وہ ہے نا ذالک بانہم سکارا، اب دیکھیں یہ ہم اسم و انا اور سکارا خبر و انا، اوکے، تو جب اسم و انا جمع ہے تو اس کی خبر بھی جمع آ رہی ہے، اوکے۔ اب یہاں پر دیکھیے سکران مبتدا، ما یسمع، اب یسمع کا فاعل ہوا وہ اس واحد کی طرف واپس آ رہا ہے، تو یہاں تو یہ ہوتا السکارا ما یسمعون، کہ نشئی نہیں سنتے، تو یہاں پہ ہے کہ السکران ما یسمع، نشے میں ہونے والا انسان نہیں سنتا، وما یشعر، نہ ہو سنتا ہے۔ اوکے، نو پرابلم، ویری گڈ، ماشاءاللہ، آپ نے بغیر پیاری کے سنا دیا، دیٹس ایکسیلنٹ۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، اچھا متاع فائدہ نہیں بلکہ ایک سامان کو کہتے ہیں، بس یہ هذه متاعی، یہ میرا سامان ہے، ٹھیک ہے، اس کو سامان کو کہیں گے۔ جی نہیں وہ پھر وہ متاع الغرور ہوتا ہے، وہ پھر متاع الغرور ہوتا ساتھ، وہ بھی قرآن مجید میں ہے نا متاع الغرور۔ اوکے، یہ بتائیے یہ ہیا کیا چیز ہے، اس کو کیا کہیں گے گرامر کی زبان میں، اس ہیا کو؟ سر یہاں تو یہ حصر کے طور پہ آ رہا ہے نا، ویسے ایکسیلنٹ، حصر کے لیے ایکسیلنٹ، اوکے۔ اب یدعونہ الی الکفر، یہ جملہ کیا کہلائے گا اس پورے حصے میں؟ سر یہ مفعول ہو جائے گا۔ نہیں، اس کو ہم یوں کہیں گے یہ جو تافیقہ ہے نا یہ کانا و اخواتو میں سے ہے، سو الجہال اسم تافیقہ اور یدعونہ الی الکفر خبر تافیقہ۔ اچھا، یہ من قومی ہی کیا چیز ہے؟ سر یہ قومی ہی تو مضاف مضاف ہے، اور من قوم مل کی جار مجرور ہے۔ جی، یہ جار مجرور مل کر کیا بن گیا؟
سر یہ متعلق خبر متعلق فعل بن گیا. چلے آج ہم تھوڑی سی اس میں مزید چیز ڈال دیتے ہیں. اچھا یہ بن رہا ہے صفت. آپ اس کو دیکھیں یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ من قومی ہی کا تعلق کس چیز سے بن رہا ہے؟ یدعونہ الی الکفر سے، تافقہ سے کہ جو حال سے. الجہاد الی الکفر کی طرف سے. نو سسٹر دیکھیں من قومی ہی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قوم میں سے. اس کی قوم میں سے. تو وہ کون تھے اس کی قوم میں سے؟ جوحال. اس جوحال کی صفت ہے کہ وہ جوحال کون تھے؟ من قومی ہی. ٹھیک ہے، اس طرح کی صفت کو میرا خیال ہے کہ صفت سببیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اوکے اب یہاں پہ ہم کہیں گے یدعونہ الی دین الآباء، یہ ہے متعلق ہے. باقی آپ نے ٹھیک ہے اپنے قواعد کے حساب سے ٹھیک بتایا ہے، بس یہ ایک ایڈیشنل چیز اب ہم اضافہ کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ ہم لیکن آپ اس کو غور کریں. اب آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس کی صفت ہے کہ الجوحال من قومی ہی، اس کی قوم میں سے جو جاہل تھے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اوکے ڈاکٹر صاحبہ، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. بہت خوب ماشاءاللہ، بغیر آپ تیاری کے آئیں اور آپ نے سنایا، اٹس ویری گڈ. جی ریحانہ ارائیں جی میم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ کیجیے، شروع کیجیے، پڑھ دیجیے پورا پیج. فَإِذَا قَالَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى اللَّهِ قَالُوا لَهُ ارْجِعْ إِلَى دِينِ الْآبَاءِ. پھر جب کہا اس نے ان سب سے کہ ان سب سے حاضر ہو جاؤ تم اللہ کی طرف، تم سب نے اس سے لوٹ جاؤ تم اپنے آبا کے دین کی طرف. یہ ہو جو ہے یہ لوٹ رہی ہے اس نیک آدمی کی طرف نا. لما بالغوا فی الدعوۃ قال لهم، اور جب پہنچے وہ سب دعوت میں، کہا اس نے ان سب سے وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ نَجْوَتِي وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اور اے میری قوم، کیا ہے مجھے بلاتا ہوں میں تم سب کو نجات کی اور بلاتے ہو تم سب مجھے آگ کی طرف. تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بہ، بلاتے ہو تم سب مجھے انکار کروں میں اللہ کا اور شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ. وما لیس لی بہ علم، اور وہ جو اس کا مجھے علم نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں بلاتا ہوں تم سب کو ہمیشہ غالب اور بخشنے والے کی طرف. وَقَالَ لَهُمْ الرَّجُلُ الرَّشِيدُ أَيُّ النَّبِيِّ جَاءَ مِنْ آلِهَتِكُمْ، کہا نیک آدمی نے کہا ان سب سے کون سا نبی آیا تم سب کے خداؤں میں سے. وَأَيُّ کتابی نزل، اور کون سی کتاب اتری. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ، اور بلاتا ہے اس کی طرف. یہ ہی جو ہے کتاب کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے. وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ. اوکے چلیں اب ہم بس ویری گڈ، بہت زبردست کیا آپ نے. چلیں آپ سوالوں کی طرف آتے ہیں. تعالو، اس کا مادہ کیا ہے؟ تعالو کا عین لام وا باب تفاعل سے ہے. ویری یہ گڈ. فعل امر ہے. آنا، اس کا مطلب تفاعلہ سے تا آنا. ڈراپ ہوا. جی یہ امر ہے. اوکے ایکسیلنٹ. اوکے آپ نے ارجع کہا، یہ آپ نے حمزہ کے نیچے زیر کیوں لگائی؟ سر یہ باب عرب سے ہے نا، راجا وہ اس کا تھا راجا یرجع. جب ہی ہم ترجیح سے اس کا تا ڈراپ ہوا تو ہم پھر فا کلمہ پر اگر پیش ہے تو ہم حمزہ پر پیش لگاتے، ورنہ زیر اس کے ساتھ عین کلمہ. نو پرابلم، فا کلمہ کی. سوری ہاں عین کلمہ، سوری عین کلمہ. اچھا اس عین فعل کلمہ میں کے لحاظ سے اس فعل میں مجھے بتائیے عین کلمہ کون سا ہے؟ اب سر یہ جیم
ویری گڈ. جیم راجا عین تھا نا، کلمہ. راجا. ایکسیلنٹ. جیم عین کلمہ. عین کلمہ جیم ہے. جیم عین کلمہ اس پر زیر ہے عین تو. کلمہ پر پیش ہے تو پیش ورنہ زیر. اور اگر جی. عین کلمہ پر زبر ہو تو سر پھر بھی زیر، پھر بھی حمزہ کے نیچے زیر ہی آتا نا. ویری گڈ. ایکسیلنٹ. اوکے. یہ بالغو کا کیا، کون سے باب سے اس کا مادہ بتائیے. سر اس کا با لام اور غین اس کا مادہ ہے اور باب مفعلہ سے ہے. یہ ور پاسٹ ہے، ہم کا صیغہ ہے. ویری گڈ. اچھا اس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ وَلَمَّا بَالَغُوا فِي الدَّعْوَةِ. اور جب پہنچے وہ سب دعوت میں. سر مجھے لمبا تو یہ ہے نا نام ظرف ہے اور یہ جب کے لیے آتا ہے نا. یہ ٹائم آف ایکشن، یعنی کہ اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ ٹائم آف ایکشن. دیکھیں میں نے ایک میننگ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ مفعول فیہ. نہیں میں نے ایک میننگ لکھا ہے، اس کو پڑھیں کیا لکھا ہے میں نے. آپ نے کہاں لکھا ہے سر؟ اسکرین پہ دیکھیں. ہاں تو میں دیکھ رہی ہوں. اچھا جی جی، حد کو پہنچنا. حد کو پہنچنا. اچھا وَلَمَّا بَالَغُوا فِي ٹھیک. الدَّعْوَةِ. جب وہ یعنی ان کی لمٹ آ گئی نا اچھا اچھا دعوت کے اچھا معاملے ٹھیک. میں، تو پھر انہوں نے یہ باتیں جی 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 جی. جب حد پہنچ گئی نا، اچھا اچھا بس اب حد ہو گئی ہے، اخیری جی. کر دی ہے، تو پھر اس معاملے اسے کہتے ہیں بالغ یبالغ، یعنی کسی معاملے کے آخر تک پہنچ جانا. اور بالغ یبلغ کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک. پہنچنا. ٹھیک ہے. اوکے. جی 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 تھینک یو سر. جی ٹھیک ہے، حد کو پہنچی. لیسا کا اسم کیا ہے؟ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز سر الغفور. یہ علم کو لیسا کا اسم بنایا ہے. ویری گڈ. ناؤن آف لیس لیسا، لی علم. بہ علم. لیس لی بہ علم. ویری گڈ. اوکے. ای نبی جاء من آلہتکم. جاء کا فاعل کہاں جا رہا ہے؟ ایو نبی جاء کا فائل جو ہے وہ ہوا ہے. تھی کون سا نبی آیا؟ یہ سر اس رجل کی طرف جا رہا ہے. اس ایو کی طرف جا رہا ہے. ایو نبی جاء من آلہتکم. یاد رکھیے جملہ فعلیہ اچھا میں ٹھیک. ایو جب جی سوال بن کر آتا ہے تو یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، جی. یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، اچھا اور یہ متعلق بھی بن تھینک یو سر. سکتا یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم بس مجبوری یہ ہے کہ چونکہ جی یہ استفہام ہے نا، اس لیے یہ شروع میں آتا ہے جملے کے، یہ جی بیچ میں کہیں نہیں آئے گا. جی مبتدا بن کے. ٹھیک جملہ ہے. جی جی فعلیہ میں جی یہ 3 پوزیشن لے کر آئے گا، یا یہ فاعل ہوگا، یا یہ مفعول ہوگا، اور مفعول کی صورت میں یہ نصب ہو جائے گا ایا. ٹھیک ہے. سو ایو کتاب نزل، اس میں بھی نازلہ کا فاعل اسی ایو کتاب کی طرف آ رہا ہے. ویری گڈ. ایکسیلنٹ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. تھینک یو. جی تھینک عظمیٰ یو سر. فاطمہ. جی سر. جی بسم اللہ کریں جی اینڈ تک. جی سر. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. نہیں ہے یہ مگر کچھ نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کی. وَهَؤُلَاءِ رُسُلُ اللَّهِ دَعَوْا إِلَى اللَّهِ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ وَيُوسُفُ وَهَذَا نَبِيُّ اللَّهِ مُوسَىٰ. اور یہ اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا. یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں اور یوسف علیہ السلام ہیں، اور یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ لَهُ دَعْوَةٌ. اور ہر چیز میں اس کی ہی نشانی موجود ہے، اور ہر جگہ پر
اس کی ہی دعوت موجود ہے. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرۃ. در حقیقت جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَلَمَّا يَئِسَ الرَّجُلُ مِنْ هِدَایَتِهِمْ وَسَئِمَ الرَّجُلُ مِنْ بَلَادَتِهِمْ. اور جب وہ آدمی ان کی ہدایت سے مایوس ہو گیا اور ان کی حماقت سے نا امید ہو گیا، ترکہم، تو ان کو چھوڑ دیا. وقال لہم، اور ان سے کہا. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ویری گڈ. اوکے، مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہیا کیوں آیا یہاں پر؟ سر یہ جملہ اسمیہ کی ابتدا ہے، اور یہ حسر کے لیے ہی آیا ہے یہاں پر. اچھا چلیں، ان نافیہ ہے. اوکے، اس کے بعد اور جملہ اسمیہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے ان نافیہ کے بعد، اور اللہ استثناء ہے. سر میں یہ سمجھی ہوں اس کو. اوکے، اس میں تھوڑی سی اور چیز، مبتدا ہے. کوئی بات نہیں، نو پرابلم، میں اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اچھا، آپ ایک بات کا جواب جی دیجیے، کیسے پہچانیں گے کہ ان شرطیہ نہیں ہے اور ان نافیہ ہے؟ سر ان نافیہ کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور اس میں اللہ استثناء ضرور ہوتا ہے، اور ان شرطیہ فعل مضارع سے شروع ہوتا ہے. اچھا نہیں، یہ اللہ نہیں بھی ہو سکتا، یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا تھا، ان ہی اسماء، یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا. اگر یہ جی اس طرح جی ہوتا تو کیا بالکل ہو کہتے؟ سکتا تھا. اس طرح ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ ان ہی اسماء. تو پھر یہ تاکید کا ہو جاتا، اور ان اسماء. اچھا چلیں، یہ نہیں پھر یہ بن جاتا اسم ان، اور یہ بن جاتا خبر ان، کیونکہ جو نفی ہوتا ہے ان ہو جی یا جی ما ہو، بالکل. اس کا کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم اور ایک خبر. جب بیچ میں اللہ آ جائے جی سر، یہ آتا ہے تاکید کے لیے، ان کو سٹریس ڈالنے کے لیے. اور موسٹلی قرآن مجید میں آپ کو ان نفی کے ساتھ اللہ ضرور ملے گا. میرا یہ تجربہ کہتا ہے کہ یہ ان شرطیہ اور ان نافیہ کے فرق کے لیے بھی آتا ہے، تاکہ دونوں میں ڈفرنس بھی رہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان شرطیہ کے ساتھ ٹھیک جملہ اسمیہ فعلیہ ہی آئے، ان شرطیہ کے ساتھ جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. اوکے، اچھا یہاں پر یہ حصر نہیں ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور اسماء خبر ہے. ٹھیک ہے سسٹر؟ جی سو یہ آپ اس قاعدے کو نا جی پرماننٹ، سر بالکل. کیونکہ قرآن مجید میں ان ہی ان اللہ دونوں کا کمبینیشن آپ کو ایسے ہی ملے گا. سو میرا اصل میں سوال یہ تھا کہ یہ ہیا مؤنث کیوں آیا ہے، یہ بتائیے. جی 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 یہ اسماؤن کے لیے ہے نا. ہاں جی، ویری گڈ. اسماؤن کے لیے کیوں ہے؟ حالانکہ اسماؤن غیر عاقل کی جمع ہے تو اس لیے غیر عاقل کی جمع. غیر عاقل. ایکسیلنٹ، غیر عاقل کی جمع. سمیتموہا، یہ سمیتموہا میں یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، امر، نہیں، کیا ہے؟ سر یہ ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ ہو گیا، ماشاء اللہ. یعنی انتم اس کا فاعل ہے، سمیتموہا جی انتم حکم. اچھا یہ بتائیے، انتم اس کا فاعل ہے. یہ بتائیے آپ مجھے، یہ ہاؤلائی رسول اللہ دعو الی اللہ، دعو کون سا فعل ہے؟ دعا یدعو یہ بھی فعل ماضی ہے، دال عین واو اس کا مادہ ہے اور باب نون سے ہے. ویری گڈ. فی کل شیء لہ اور اس آیت. کا فاعل ہم ہے. ویری گڈ. اس جملے میں مجھے مبتدا بتائیے کیا ہے؟ فی کل شیء لہ آیت. سر اس میں مبتدا مؤخر ہے آیتن، اور لہو متعلق مبتدا ہے. ایکسیلنٹ. اگر ہم لگائیں اس پہ انا اور لام مزاحلقہ تو جملہ کیا بنے گا؟ وفی
لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةً. اوکے اچھا، اس میں یہاں پہ انا آپ نے لگا دیا، ان فی کل شیء لہ لآیۃ. اوکے، یہ تھوڑا سا ایک ریمائنڈر ہے، آیت ہے. لام مزاحلقہ اسی مبتدا مؤخر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، نو پرابلم، ماشاءاللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے سر. اوکے اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے، یہ موسیٰ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ صفت ہے، موصوف ہے، کیا ہے، یا کچھ اور ہے جو میں سر یہ نام بدل ہے. یہ بدل ہے سر ہے. نبیوں کا. ایکسیلنٹ، یہ بدل ہے. جی سر ماشاءاللہ. بدل. اچھا، اس کو ہم صفت کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ویسے جواب آپ اس کا دیں گی؟ یعنی ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی کا صفت ہے یہاں پر؟ ویسے تو خیر صفت موصوف نہیں بن سکتی نا سر، یہ نبی اللہ ہاں موسیٰ. چلے کوئی بات نہیں، مجھے اس کی ایکسپلینیشن ہے تھوڑی سی، انشاءاللہ اس پر ہم مزید تفصیلی بات بھی بعد میں کریں گے. موسٹلی جو صفت ہوتی ہے نا وہ ڈرائیوڈ ہوتے ہیں سارے، یا مصدر ہوتے ہیں یا ڈرائیوڈ ہوتے ہیں. موسیٰ چونکہ اس میں علم ہے، اور اس میں علم موسٹلی بدل ہی ہوتے ہیں، یہ صفت نہیں بنتے. یعنی اس اسماء علم جو ہیں ان کو ہم بدل ہی کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم صفت نہیں کہہ سکتے. یعنی یہ اب اس کی بدل بن کر آیا ہے کہ یہ کیا ہے. ماشاءاللہ، ویری گڈ ڈاکٹر اپنا عظمیٰ صاحبہ. میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو بیچ 6 میں جو ٹیچرز ہیں، ویسے کہتے ہیں ڈسٹنکشن نہیں کرنا چاہیے، لیکن صاحب ہے کہ جو اچھا کر رہا ہو اور مطلب نظر آ رہا ہو. عظمیٰ صاحبہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ دینی موٹیویشنل اسپیکر ہیں. ویسے تو میں ذاتی طور پہ موٹیویشنل اسپیکرز کے ہوں تھوڑا سا رائٹ لیفٹ، یعنی میں ان کو بھی اتنا مجھے لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فِي الْبَيَانِ لَسَحْرٌ. بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جن میں جادو ہوتا ہے. اچھا، اب یہ آپ غور کریں ذرا حدیث پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا لفظ استعمال کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جادو چیز ہی غلط ہے. جادو ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب حدیث یاد ہے آپ کو کیسے ہے؟ نہیں سر. کسی کو یاد ہے حدیث؟ ہاں جی، ان فی البیان لسحرا، یعنی یقیناً بعض ایسے بیان ہوتے ہیں جس میں جادو ہوتا ہے. لیکن عظمیٰ صاحبہ کی خوبصورتی یہ ہے ان کی بات کی کہ یہ ماشاءاللہ کلاس کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان میں ایک نئی روح پھونک دیتی ہیں، ان کو بڑا موٹیویٹ کرتی ہیں، اور مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. بلکہ میں نے ان کو رسپانسبلٹی دی تھی کہ آپ موٹیویشنل باتیں بھیجا کریں. تو عظمیٰ صاحبہ آپ یہ جو اعراب القرآن ہے نا اس میں بھی بھیجا کریں، ٹھیک ہے؟ جی سر. جی سر بہتر سر. دیکھیں، موٹیویشن ہر آدمی کو چاہیے. انسان دنیا میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ویسے تو سب سے بڑی موٹیویشن ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں جو باتیں ہیں وہ ڈفرنٹ طرح سے بھی سمجھ آ جاتی ہیں. تو ماشاءاللہ، لیکن آپ کی ساری باتیں میں پڑھتا ہوں بہت خوب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جزاک اللہ. دوبارہ آئیے گا. اوکے جی، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی، رابعہ مجید. شکریہ سر. رابعہ مجید. وہ ہیں یہاں پر موجود ہیں؟ سر رابعہ خان کے سے ہیں، میں انمیوٹ میں نے بھیجا ہے انہیں. مجھے لگا شاید یہی وہ رابعہ ہوں گی. رابعہ خان آپ ہی ہیں؟ جی سر. اوکے چلیں جی سر، ریکویسٹ ابھی آئی ہے آسک میوٹ کی. صحیح، چلیں کوئی بات. اوکے پڑھیں اور ترجمہ کر دیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. ان قریب تم لوگ یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں تم سے، اور میں اپنا معاملہ سپرد کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی جانب. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ دیکھنے والا ہے. وغضب الناس واراد آل فرعون ان یقتلوہ ولکن اللہ عصمہ واہلک اعداؤہ. اور غصے ہوئے لوگ اور انہوں نے چاہا آل فرعون نے
کہ قتل کر دیں اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس کو اور ہلاک کر دیا اس کے دشمنوں کو. فَوَقَعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. بس بچا لیا اس کو اللہ نے ان برائیوں سے جو انہوں نے تدبیریں کی تھی، اور گھیر لیا آل فرعون کو دردناک عذاب سے. زوج فرعون کی بیوی. وَكَانَ فِرْعَوْنُ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَلِكُ الْعَقُولِ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْأَجْسَامِ. اور فرعون سمجھتا تھا کہ وہ عقلوں کا بادشاہ ہے جیسا کہ وہ جسموں کا بادشاہ ہے. ایکسیلنٹ، ویری گڈ، بہت خوب. اچھا اب مجھے بتائیے یہ ماں کیا ہے؟ نفی، سوالیہ، موصولہ، وٹ؟ سر ماں موصولہ. ویری گڈ. اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ سر یہ ستذکرون کا وہ بنے گا، مفعول بنے گا، تو پھر یہ وہ ہوگا، نصب ہوگا. ویری گڈ، یہ ہے نصب. ایکسیلنٹ. اوکے. ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ. امری یہ کون سا مرکب ہے اور یہ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ سر یہ مرکب اضافی ہے اور یہ افوض کے لیے مفعول بن جائے. ایکسیلنٹ، ویری گڈ. ارادہ آل فرعون، اس ارادہ کا مفعول کیا ہے؟ سر ان مصدر جو ان یقتلوہ، یہ پورا جملہ اس کا مفعول بن رہا ہے. ویری گڈ. سو یقتلو یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، مجزوم، منصوب، امر؟ سر یہ فعل مضارع ہے اور ان مصدر کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے اور غائب کا صیغہ ہے. منصوب ہوا ہے، منصوب ہوا ہے. آئی نو کیا کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کون سی ٹنگ؟ اسکپ آف ٹنگ، سلپ آف ٹنگ. اوکے، منصوب ہے کیونکہ آپ نے منصوب بول دیا تو آگے یقیناً آپ نے جی سر منصوب. اوکے. اعداءہ، کیا یہ اعداء کی واحد کیا ہوگی؟ عدوٌ. ویری گڈ، عدوٌ. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا. یہ سیئاتی رفع، نصب، جر، کیا پوزیشن ہے اس کی؟ سر یہ سیئاتی جو ہے مفعول ہے تو اس کی حالت نصب میں ہے. ویری گڈ. اچھا یہ ماں کون سا ہے؟ نفی، سوالیہ، کیا ہے یہ؟ سر یہ بھی ماں موصولہ ہی ہے. ویری گڈ. اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ سر کیونکہ سیاتی کی بدل بن رہا ہے تو پھر یہ بھی حالت نصب میں ہوگا. نو 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 نو، یہ جر ہے، مضاف الیہ. نو پرابلم. سو اس میں موصول مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سیئاتی دیکھیں نا آپ، تھوڑا غور کریں. اچھا چلے میں آپ کو غور کرواتا ہوں کیسے مضاف کو پہچانیں گے. غور کریں. سیئاتن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سر سیئاتن کی جمع سیئاتن ہوتی ہے نا. سیئاتن کی جمع سیئاتن ہوتی ہے. سیئاتن، سیئاتن، سیئاتن. غور کریں اس کی تنوین کدھر گئی اور کیوں گئی. تو تنوین جانے کی کتنی ریزن ہے؟ وجہ مضاف اس لیے یا لائے نفی جنس ہو یا وہ مضاف ہو. عربی میں اور کوئی ریزن نہیں ہے تنوین کے پیچھے جانے کی. جب یہ مضاف بن گیا، ہم نے پہچان لیا، تو اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں سوائے اس کے کہ ہم اس کو مضاف الیہ کہہ دیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا حاقہ کا فاعل کیا ہے؟ سر حاقہ کا فاعل جو ہے یہ ہے سوء العذابی. سوء مرکب العذاب، اضافی. سوء العذاب. اچھا کان فرعون یعتقد، اس یعتقد کا مفعول کیا ہے؟ سر انہ ملک العقولی کما انہ ملک الاسامی. پورا ویری جملہ. گڈ، ایکسیلنٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں یعتقد کا مطلب کیا ہے؟ سر اس کا یعتقد کا مطلب اعتقاد رکھنا سے ہے اس کے معنی میں، جو اس کے لفظی جو معنی آتے ہیں. یہاں یہ فعل کیوں لایا گیا ہے؟ یہاں پر جملے میں بن رہا ہے اچھا کیا بن رہا ہے؟ یعنی کہ اپنے بارے میں اس کو یہ سمجھتا تھا سر اپنے آپ کو کہ وہی جو ہے کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی ہر جسموں کا بھی بادشاہ ہے اور عقلوں کا بھی بادشاہ ہے. اس لیے یہ فعل ہم کیا کہیں گے، یہ لفظ کا بڑا امپورٹنٹ یوز ہے یہاں پر. یعنی اس سے عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟
یعنی میرا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ عقیدے سے مراد ایسی چیز کسی علم کے اندر پختگی حاصل ہونا کہ اس کے علاوہ کسی اور بات کا خیال ہی نہ ہونا۔ سو یہ فرعون کے ساتھ یا تقید لگا کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ بات جو انہو ملک العقولی کما انہو ملک الاجسامی، اس بات کا اس کو یقین تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی شک تو تھا ہی نہیں نا کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ یا تاکید لفظ اتنا امپورٹنٹ، دیکھیں وہ کتنا مضبوط تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ بھائی اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا نا، سب کچھ ان کی عقلیں بھی میرے پاس ہیں، ان کے جسم کا بھی میں مالک ہوں، تو یہ اور کہیں نہیں جانے والے۔ تو اس کو یہ یقین اور اس کا اعتقاد تھا، یعنی اس جملے میں بڑا زور پڑ رہا ہے اس فعل سے۔ بہرحال ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ۔ جتنی بھی اسٹوڈنٹ نے سنا، ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام ہے، ماشاء اللہ بڑی محنت کی آپ نے۔ اوکے جی، اگلی اسٹوڈنٹ پلیز۔ نسیم نواز، یہ ام آمنہ آپ کی کلاس ہے ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ، ام آمنہ صاحبہ نے اور آپ نے دونوں نے مل کے محنت کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر پڑھیں، ترجمہ کر دیجئے۔ وَأَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْقُلُوبِ، اور بے شک وہ اس کی حکومت ہے دلوں پر، کما ان لَهُ سُلْطَانًا عَلَى الْأَلْسِنَةِ، جیسا کہ اس کی حکومت ہے زبانوں پر۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِي مِصْرَ أَن يَعْتَقِدَ شَيْئًا، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے مصر میں یہ کہ وہ عقیدہ رکھے کچھ بھی، او یؤمن بشیء الا باذنہ، یا وہ کسی چیز پر ایمان لائے مگر اس کی اجازت سے، یعنی اس کی اجازت کے بغیر۔ وکان اذا آمن احد بموسیٰ فی اقصی مملکۃ مصر جن جنون فرعون، اور جب کوئی ایمان لاتا موسیٰ علیہ السلام پر مملکت مصر کے دور دراز علاقوں میں، جنون فرعون، فرعون پاگل ہو جاتا۔ وقام فرعون، اور فرعون کھڑا ہو جاتا، وقعد، اور وہ بیٹھ جاتا، وبرق فرعون، اور فرعون چمکتا، ورعد، اور وہ گرجتا۔ وقال كيف يكون له أن يؤمن بموسى قبل أن آذن له، اور وہ کہتا کیوں کر كيف يكون له، کس طرح کوئی ایمان لائے بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، اس سے پہلے کہ میں اسے اجازت دوں۔ یعیش فی مملکتی، وہ میری مملکت میں زندگی گزارتا ہے، وَیعصینی، اور وہ میری نافرمانی کرتا ہے، وَیأکل رزقی، اور وہ میرا رزق کھاتا ہے، وَیکفرنی، اور وہ میری ناشکری کرتا ہے۔ انا اولا بکل رجل فی مصر من نفسہ، اور سب سے زیادہ، انا میں سب سے زیادہ کسی بھی شخص کے لیے مصر میں زیادہ ہوں اس کی جان سے۔ انا اولا، برتر ہوں، میں اولا زیادہ برتر ہوں۔ حق رکھتا ہوں بکل، ویری گڈ، ماشاء برتر اللہ، ہوں، میں زیادہ ہوں یا برتر ہوں یا ایکسیلنٹ، واہ اس کی سبحان جان سے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ چلیں مجھے یہ بتائیے، ان لہ سلطانا علی القلوب، ان کا اسم کیا ہے؟ ان کا اسم سلطان، سلطانا، اوکے۔ لیسا کا اسم کیا ہے؟ لیسا ہوا، تھوڑا غور کریں جملے میں۔ اچھا چلیں میں آپ کو غور کرواتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کس بات کی نفی کی جا رہی ہے اس جملے میں، یعنی کیا وہ بات ہے جس کے لیے لیسا آیا ہے؟
ان يعتقد شيئا. ویری گڈ. یہ بات ہے جس کی نفی کروانی ہے, تو یہ ہے اسم لیسا, یہ جملہ مصدر معول کے ساتھ, ان یعتقد شیئا کان اذا آمن احد بموسیٰ فی اقصى. یہ اقصی مملکت مصر کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے اور پیچیدہ مرکب اضافی. ویری گڈ. پیچیدہ مرکب اضافی ہے, یعنی اس کے اندر زیادہ ہے. اقصی, اقصی کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ دور دراز. دور دراز. جنہ جنون فرعون, یہ جنہ کون سا فعل ہے؟ جنہ فعل ماضی. فعل ماضی ہے. کون سا ماضی ہے؟ واحد پیش آیا جنہ ہے تو ماضی سر. ماضی تو ہے, وہ تو بالکل فل واحد کلیئر ہے. مذکر. مجہول. واحد مذکر غائب. مجہول. مجہول. جن جنون فرعون, پیش سے آیا. فعیلا ہے نا, تو وہ پھر غیر صحیح والے قواعد لگے اس کے اوپر. جنہ جنون فرعون, تو پھر اس صورت میں یہ نائب الفاعل بن گیا, جنون فرعون مرکب اضافی. ماشاءاللہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یعیش فی مملکتی و یحسینی و یاکل رزقی. رزقی کی کیا اعرابی حالت ہے یہاں پر جملے میں؟ مفعول کے طور پر آیا ہے, مرکب اضافی بن کر. ویری گڈ, ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ, خوب. ڈاکٹر صاحبہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی اقصی فاطمہ. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ, پڑھیں جی, بسم اللہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَيَنْسَى فِرْعَوْنُ إِنَّهُ يَعِيشُ فِي مَمْلَكَةِ اللَّهِ وَيَعْصِيهِ. فرعون بھول گیا تھا کہ بے شک وہ زندگی گزارتا ہے اللہ کی مملکت میں اور اسی کی نافرمانی کرتا ہے. وَيَأْكُلُ رِزْقَ اللَّهِ وَيَكْفُرُ بِهِ, اور کھاتا ہے اللہ کا رزق اور اسی کے ساتھ کفر کرتا ہے. وَرَأَى اللَّهُ آیَةً فِي بَيْتِهِ, اللہ نے دکھایا ایک نشانی اسی گھر میں. آیَةً فِي أَهْلِهِ, اسی کے اہل میں سے. أَرَاهُ اللَّهُ إِنَّهُ مَلِكُ الْأَقُولُ كَمَا أَنَّهُ مَلِكُ الْأَجْسَامِ, دکھایا اللہ نے کہ بے شک وہ بادشاہ ہے عقلوں کا جیسا کہ وہ بادشاہ ہے جسموں کا. وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَىٰ قُلُوبِ, اور بے شک اسی کی حکومت ہے دلوں پر. کما ان لہو سلطان علی السنتہ, جیسا کہ اس کی حکومت ہے زبانوں پر. وان اللہ یحول بین الرجل واہلہ, بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے اہل کے درمیان. وان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان. دخل ایمان فی بیت فرعون, داخل ہو گیا ایمان فرعون کے گھر میں. وہو لا یشعر, اور اسے محسوس نہیں ہوا. ولا یملک شیئا, اور کسی چیز کی اس پہ مملکت نہیں ہے. ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ وہی اقصی بیٹی ہے نا جو اٹک اٹک کر پڑھتی تھی؟ جی جی بالکل وہی ہے واہ سر. جی واہ, بہت خوب. یہ تو بالکل ہی, یعنی آپ نے ڈاکٹر صاحب ان کو تو بہت فاسٹ کر دیا. وَيَنْسَى فِرْعَوْنُ أَنَّهُ يَعِيشُ فِي مَمْلَكَتِهِ. اوکے بیٹا, ینسا کا مفعول کیا ہے؟ ہوا مفعول, مفعول not فاعل. غور کریں جملے میں. یہ جملہ پورے کا پورا ینسا کا مفعول ہے. مملکت اللہ, یہ پورا جملہ اس کا مفعول ہے کہ فرعون کیا بھول گیا تھا. فرعون فاعل ہے نا, تو فرعون کیا بات بھول گیا تھا کہ وہ اللہ کی مملکت میں رہتا ہے, یہ بات وہ بھول گیا تھا, تو یہ اس کا مفعول ہے. اوکے. وَيَأْكُلُ رِزْقِ اللَّهِ وَيَكْفُرُ بِهِ. اچھا, یأکلُ کا فاعل کیا ہے؟ رزق
فائل سسٹر وہ اس کا فائل ہے. ہوا اس کا فائل ہے. فائل کی رابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع. یہ رزق تو مفعول ہے نا, یہ تو نصب ہے. اوکے. وہ اراہ اللہ آیتن فی بیتہ. اچھا یہ ارا کیا فعل یہ کون سے باب سے آ رہا ہے ارا؟ باب فا سے آ رہا ہے. باب فعال سے. ویری گڈ. اراہ اللہ آیتن فی بیتہ آیتن فی اہلہ. اراہ اللہ انہ. ٹھیک ہے, ویری گڈ. اوکے, یہ ہو گیا, آلریڈی ہو گیا. اچھا اس جملے میں انا کا اسم اور خبر بتائیے مجھے. انا کا اسم ہوا اس کا اسم ہے اور ملک العقول یہ اس کا خبر ہے. نو بیٹا, یہ جو جملہ وَأَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ, اس میں اللہ اس کا اسم ہے اور یحول بین الرجل و اہلہ یہ اس کا خبر ہے. ویری گڈ. سو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہیں گے اللہ, بلکہ ہم کہیں گے لفظ الجلالہ. اوکے, لفظ الجلالہ اسم انا ہے. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ اسٹوڈنٹ. ماشاء اللہ. اکثر جی صالحہ باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام علیکم سر ورحمۃ جی. اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء ہاں اللہ, جی, ویلکم. سو تھینک یو. یہاں سے وآمنت ہاں 17 سے میں شروع, امرأۃ فرعون, یہاں سے شروع کرنا. یہاں سے شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآمنت امرأۃ فرعون باللہ وکفرت بفرعون, اور ایمان لائی فرعون کی بیوی اللہ پر. باللہ جس چیز پہ لانا ہوتا ہے وہ با کے سلے سے اور باہر پہ جا رہا ہے, مطلب کہ خبر آ گیا کفرت بفرعون, اور انکار کیا آنٹی فرعون آپ کا, ایسے کریں, اور یہ بھی با آپ کے سلے سے آئے. آنٹی گرامر نہیں بتانی آپ نے, بس آپ پڑھیں ترجمہ کرتی جاؤں. ترجمہ کر دیں, پڑھیں اور اوکے جی, ترجمہ. اچھا جی, اوکے جی, تھینک یو جی. اوکے. وآمنت بموسیٰ علی رغم زوجہا ملک مصر. وآمنت, اور ایمان لائی, اور وہ ایمان لائی موسیٰ پر یعنی ان کی تعلیم پر, اور اپنے شوہر کے نہ چاہتے ہوئے بھی جو کہ مصر کا بادشاہ تھا وہ اس پر مطلب ایمان لے آئی. آمنت نو یہاں ہم بموسیٰ عالم خلق آنٹی اللہ. ہم یہاں نہ چاہتے ہوئے نہیں کہیں گے, جی ہم کہیں گے یہ رغم کا مطلب ہوتا ہے جی, ان اسپائٹ آف دیٹ, باوجود اس کے کہ اس کا شوہر ہاں مصر ذلیل, کا بادشاہ تھا, یعنی باوجود اس کے. ذلیل کیا اس نے, مجبور ہونا. ہاں جی نو ٹھیک ہے جی, تھینک یو. باوجود اس کے وہ کہ, ایمان لائی یعنی موسیٰ پر. باوجود اچھا, دیکھیں باوجود اس نہ کے. چاہنا الگ چیز ہوتی ہے, اچھا باوجود اس کے کہ, یعنی یہ بات, یہ لفظ کیوں لایا گیا ہے کہ اس کی بیوی کو یہ پتا تھا کہ ہاں اس کا شوہر جو ہے وہ مصر کا بادشاہ ہے, اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام پر جی, ایمان لے آئی. ویری گڈ. پر ایمان لے آئی. میں نے آگے پہلے یہی لکھا ہوا تھا, پھر پتہ نہیں کیوں ایسے کر دیا. کوئی بات ٹھیک ہے نہیں جی. جی, اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود ان کی تعلیم پر, یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر, جو کہ مصر کا بادشاہ تھا, یعنی وہ ایمان لے آئی. جی شروع میں نے بتا دیا وہ ایمان جی لائی. جی جی آمنت بموسیٰ عالم خلق اللہ بفرعون. آمنت وہ ایمان لائی, بموسیٰ موسیٰ پر, عالم وہ عالم وہ اللہ کی, عالم خلق اللہ بفرعون وہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں زیادہ علم رکھتا تھا, بفرعون فرعون سے, وحب الناس علیہ اور زیادہ محبت کرتا لوگوں سے, ولم شرطاتو اور پولیس کچھ نہیں کر سکی, آنٹی یہاں تھوڑی سی ولم کریکشن, اس کا آنٹی تھوڑی سی کریکشن کرنی ہے آپ. جی 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 ڈاکٹر صاحبہ ذرا چلیں ہم شرطاتو. ڈاکٹر صاحبہ سے کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ذرا ٹھیک ہے کریں جی. وضاحت اس کی. وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ, جی جی, اور وہ لوگوں کے زیادہ محبوب تھے اس کی طرف, ان کے اللہ تعالیٰ کی. یس, وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ احب الناسی لوگوں کو ہاں زیادہ جی, محبوب تھے, الیہ بنسبت کس کے؟ فرعون کے.
ہاں موسیٰ علیہ السلام وہ زیادہ محبوب تھے بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے، یہ بتایا آپ نے، ٹھیک ہے جی. دیکھیں یہاں تک آپ اس کو غور کریں، احب الناس لوگوں کے پسندیدہ ترین، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے نا، ہاں جی احب جی الناس جی جی الیہ. ٹھیک ہے ہاں اچھا نہیں یہ ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحبہ یہ کمپیریٹیو نہیں بن رہا، جی سر یہ سپرلیٹو بن رہا ہے وہ لوگوں کے، یعنی کیونکہ احب الناس الیہ کہ وہ وہ یہ زیادہ الیہ میں محبت ہا کرتے جو ضمیر ہے یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، یعنی وہ ہیں، لوگوں لوگوں کے کے لیے نہیں ہے. زیادہ پسندیدہ ترین تھے. ٹھیک ٹھیک ہے جی دیکھیں ٹھیک ہے اگر کمپیریٹیو میں ہوتا نا الحمدللہ تو پھر یہ ٹھیک ہے ہونا جی. چاہیے تھا احب الناس من فرعون، ہاں ٹھیک ٹھیک کمپیریٹیو ہے میں جی. نہیں ہے، یہ سپرلیٹو میں جا رہا ہے سب کچھ. سر اوکے الہی میں ہاں اللہ ٹھیک تعالیٰ کی طرف ریورٹ نہیں ہو رہی سر؟ لوگوں کے زیادہ پسندیدہ ترین تھے، نہیں نا، دیکھیں پسندیدہ کون ہے، کس کے بارے میں بات اچھا ہو رہی ہے، یہ غور کریں آپ. ٹھیک ہے، لوگوں کے سب سے پسندیدہ تھے، ٹھیک ہے سر بالکل بہرحال ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ ٹھیک ترجمہ ہا ہے کیا کی بنا ضمیر پھر؟ لفظ الجلالہ کی طرف لوٹ رہی ہے، میرا نہیں خیال. احب الناس الیہ یعنی لوگوں میں وہ زیادہ پسندیدہ ترین تھے، الیہ یعنی لوگ ان سے شدید ترین محبت کرتے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب، لوگ ان مڑے سے گی نا، شدید، دیکھیں نا ٹھیک ہے. یہ ہا ضمیر مڑے گی نا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کیونکہ احب الناس میں کون سی ایسی چیز ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو واضح کر رہی ہو؟ تو سر میں نے یہی کو بولا تھا، آنٹی تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی بات جی کی جی تھی ایک کہ وہ منٹ زیادہ علم رکھتا تھا فرعون سے. ہاں ٹھیک ہے، یہ والا جملہ آپ نے ٹھیک ہے کہ اعلم خلق اللہ بفرعون. اچھا ڈاکٹر صاحب ہاں اس ہاں پہ غور کریں آپ، اگر ہم ترجمہ کریں احب الناسی تو اس میں یہ بات واضح نہیں ہو رہی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جی جی جبکہ کیونکہ یہ پورے جملے دونوں کس کے بارے میں آ رہے ہیں، غور کریں کس کے بارے میں جملے ہیں، کس کی یہ صفات آ رہی ہیں، کس کی آ رہے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ وہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام پر بارے ایمان لائی، وہ کون تھے جو کہ اعلم خلق اللہ لے آئی. بفرعون، جو اللہ کی مخلوق کو فرعون کی نسبت سب سے زیادہ جاننے والے تھے، وہ احب الناس الیہ اور لوگوں کے انتہائی جی بالکل پسندیدہ ٹھیک. ترین تھے. سر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو احبو ہے نا یہ یہاں پر فعل ہے، یہ اس نو میں تفضیل نہیں ہے، نو جس طرح آپ تو اعلیٰ پھر یہ نہیں ناصب مجرور کیوں ہے؟ اچھا 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 یہ بھی تو غور کریں نا، ناصب بالکل مجرور ہے بالکل نا، مضاف الیہ بن رہا ہے اس میں ایگزیکٹلی تفضیل کا. ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے، تفضیل ہوگا، یہ اس تو میں سپرلیٹو تفضیل ڈگری ہے اور یہ ٹھیک ہے، الیہ لوگوں میں کے ہا سب سے ضمیر محبوب. موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے. اوکے جی، تو آنٹی کنٹینیو کریں. اوکے جی جزاک اللہ خیر. اچھا جی، ولم یصنع شرطہ، اور پولیس یعنی شرطہ کا مطلب ہوتا ہے پولیس، اور لم ماضی میں، اور مطلب جو ہے اس کا ماضی میں لے کے جاتا ہے نہیں کا مفہوم، اور پولیس کچھ نہیں کر سکی اس کا، ولم اور یصنع شرطہ تو فرعون شیئا، اور نہیں کچھ بگاڑ سکی، ولم اور نہیں کچھ بگاڑ سکی پولیس فرعون کا کچھ بھی، یعنی نہیں بگاڑ سکی، کس ولم کا؟ یشعرو اور یشعرو اور نہیں شعور رکھتے، ولم یشعرو جمع کا صیغہ، اور نہیں شعور رکھتے بذالک، بس مطلب اس سب کچھ کا جو پیچھے ہوا ہے، مطلب فرعون کو کچھ بھی نہیں، اس کی پولیس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، مطلب یس نہیں شعور ولم رکھتے جو یصنع ہوا. شرطۃ فرعون شیئا، فرعون کی پولیس نے کچھ بھی نہ ہاں کیا، ولم یشعروا بذالک بگاڑ اور ہاں وہ جی اس کچھ ایمان بھی، لانے کو اور بالکل سمجھ نہ اور بالکل بھی جان نہ سکے. یہ ذالک کا اشارہ اس ایمان لانے نہیں کی سکے. طرف ہے
کہ اس کی بیوی ایمان لے لانے آئی. کی طرف ہے. ٹھیک ہے جی. جی آگے. اچھا جی. وَلَهُمْ شَامَّةُ النَّمْلِ، وَلَهُمْ اور ان کی، یعنی پولیس کی طرف اشارہ جا رہا ہے. وَلَهُمْ اور ان کی، یعنی شَامَّةُ النَّمْلِ، یہ جو ہے پولیس کی حص چونٹی جیسی ہے، چونٹیوں جیسی ہے. وَعَیُونٌ اور آنکھیں، الغرابی عقاب جیسی ہیں. اور ولم یشعر اور نہیں شعور بذالک سب کچھ کا، جو کچھ بھی یہ ہوا سب کچھ کا، فرعون کو، واہوا اشارہ اقرب ناسی اور وہ سب سے زیادہ قریب ہے لوگوں کے لیے، علیہا قریب ہے لوگوں کے لیے. اور نہیں شعور سب کچھ کا فرعون کو، اور وہ سب سے زیادہ قریب ہے لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، یعنی اس کی طرف اپنی، یعنی نہیں سر میں نیچے بتاتی ہوں، ساری میں دوبارہ کرتی ہوں. وہ نہیں سمجھا اسے فرعون، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تھا اپنی بیوی کے، علیہا اس کی طرف جا رہا وہو اقرب الناس. ہے اس کو. ڈاکٹر صاحبہ آپ ذرا غور ہاں کریں، ڈاکٹر صاحبہ آپ جی غور کریں. جواب مل گیا اسی صفحے میں آپ کو. جی بالکل سر، یہاں پہ پہنچے تو سمجھ آئی کہ پہلے کیسے تھا یہ. ہاں جی آپ سر وہ دیکھیں، جو اب ہاں ہے وہ آپ حضرت کو موسیٰ علیہ السلام کی اس طرف. بات کا بالکل. جواب مل گیا جو ہم پیچھے ڈسکس کر رہے تھے. جی جی اگر یہ جی یہاں پر بالکل، جی بالکل. یعنی یہ ہاں لگ جاتا تو پھر یہ بات اسی فرعون کی طرف واپس لوٹ جاتی. اقرب الناس الیہ یعنی وہ خود لوگوں کے جی زیادہ قریب ترین تھا. تو جس کے قریب ترین جانا تھا وہ الیہا، یعنی وہ عورت اپنی بیوی کے زیادہ قریب ترین تھا. یہی وہ بات یہاں پر کہ یہ ہا کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. ویری گڈ، جی، اب تھینک یو ویری جی مچ جی آنٹی، ٹھیک. ویری گڈ، جی ایکسیلنٹ. اوکے ڈاکٹر صاحب نیکسٹ اسٹوڈنٹ تاکہ ہم اس کو مکمل جی کریں. صبا صحیح صاحبہ تھینک یو آئیے. سو مچ سر. جی ویلکم جی. صبا صحیح. جی السلام علیکم. علیکم السلام جی، کنٹینیو کریں، بسم اللہ کریں. وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ فِرْعَوْنُ مَاذَا فَعَلَ، اگر جان لیتا یہ فرعون کیا کرتا. إِنَّهُ يَمْلِكُ الْجِسْمَ، بے شک وہ مالک ہے جسم کا. وَلَكِنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَقْلَ، اور لیکن وہ نہیں مالک ہے عقل کا. وَإِنَّ لَهُ سُلْطَانًا عَلَى اللِّسَانِ، اور بے شک اس کی بادشاہت ہے زبانوں پر. وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْقَلْبِ سُلْطَانٌ، اوکے اور یہاں پر نا نہیں. دیکھیں قابو لفظ بہتر ہے، قابو یعنی ان لہ سلطان اللسانی، یعنی اس کا قبضہ جو ہے وہ زبانوں پر ہے. اس کا قبضہ زبانوں پر ہے. وَلَيْسَ لَهُ عَلَى الْقَلْبِ سُلْطَانٌ، اور نہیں ہے اس کی دلوں پر قبضہ، اس کا دلوں پر قبضہ. عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تُطِيعَ زَوْجَهَا، عورت پر یا بیوی پر لازم ہے کہ وہ اطاعت کرے اپنے شوہر کی. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. وَلَكِنَّ آپ لَا نے اس الا کا خوب ترجمہ کیا. تو یہ الا ہے، یعنی یہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ لازم ہے علی المرأة ان تطیع واجب ہے. زوجها. اوکے آگے. وَلَكِنَّ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، لیکن نہیں اطاعت مخلوق کی خالق کی معصیت میں، نہیں اطاعت ہے ہاں جی، خالق کی خالق کی نافرمانی میں، معصیت میں. جی نافرمانی میں. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی. گڈ علی آگے. الولد ان یطیع ابویہ، علی الولد اولاد پر واجب ہے، لازم ہے یہ کہ وہ اطاعت کرے یا فرما برداری کرے اپنے والدین کی. گڈ. وَأَن یکون بہما بارا رشیدا، اور یہ کہ وہ ہو جائے ان دونوں کا نیک فرما بردار. گڈ. وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَن يُطِيعَهُمَا فِي شِرْكِ، لیکن نہیں
اس کے لیے کہ وہ فرما برداری کرے دونوں کی شرک میں. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَا، اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تم کو اللہ اس بات پر ان تشرکا کہ تو شرک کرے بھی میرے ساتھ ما لیسا نہیں ہے جو نہیں ہے لکا تیرے لیے بھی جس کا تجھے علم، فلا تطیعہما تو نہیں اطاعت کرنا ان دونوں کی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا اور ساتھ رہنا دونوں کے ساتھ دنیا میں بھلی طرح، واتبع سبیل من اناب الیہ اور اتباع کرنا ایسے راستے کی جو میری طرف لوٹتا ہے یا رجوع ہوتا ہے، ثم الی مرجعکم پھر ثم الیہ پھر میری ہی طرف مرجعکم تم سب کا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ پھر میں تم کو بتلا دوں گا جو تم کیا کرتے تھے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب. اوکے، مجھے یہ بتائیے آپ کہ یہ تا آتا نصب کیوں آ رہا ہے؟ ان کی وجہ سے سر. ان کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ تا والا کی نہیں، یا تو لیکن لا یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں ہے. لا سسٹر تا نو آپ بول رہی ہیں لائے نفی جنس کی وجہ سے آ رہا ہے، اور یہ حروف مشبہ بالفعل لاکن ہو چکا ہے، اس کا اثر بلاک کر دیا گیا ہے اس کو ہلکا کر کے. اوکے، لائے نفی جنس کی وجہ سے، لا طاعت کسی قسم کی کوئی اطاعت نہیں ہے. اوکے، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اوکے ڈاکٹر صاحبہ، آپ تو میرا خیال ہے آپ ہی ہیں خود. جی سر، لاسٹ بسم اللہ کریں. وَاسْتَقَامَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ عَلَى الْإِيمَانِ فرعون کی بیوی ایمان پر جم گئی یا ڈٹ گئی. وَكَانَتْ تَعْبُدُ اللَّهَ فِي بَيْتِ عَدُوِّ اللَّهِ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اللہ کے دشمن کے گھر میں، وہ اللہ کے دشمن کے گھر میں اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی. وَكَانَتْ تَخَافُ اللَّهَ وہ اللہ سے ڈرا کرتی تھی. وَتَتَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ اور وہ بری تھی إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، مِمَّا اس سے جو يَعْمَلُ فِرْعَوْنُ جو فرعون کیا کرتا تھا. وَرَضِيَ اللَّهُ اور اللہ راضی ہوا عَنِ امْرَأَتِ فِرْعَوْنَ فرعون کی بیوی سے. وَأَنْجَاهَا اللَّهُ اور اللہ نے نجات دی، اللہ نے اسے نجات دی، من فرعون وعملہ فرعون اور اس کے کام سے یا اس کے عمل سے. وَضَرَبَهَا اللَّهُ مَثَلًا لِلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ نے اس کی مثال مومنوں سے بیان فرمائی، لِإِيمَانِهَا اس کے ایمان کی، وَشَجَاعَتِهَا اور اس کی شجاعت کی. وَضَرَبَ اللَّهُ اور بیان کیے اللہ، وَضَرَبَ اللَّهُ اور اللہ نے بیان کی، مثلاً ایک مثال، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون فرعون کی بیوی کی، اذ قالت جب اس نے کہا، رب ابنی اے میرے رب، تو بنا لی میرے لیے، عندک تیرے پاس، بیتن ایک گھر یا کوئی گھر، فی الجنتی جنت میں، ونجنی اور مجھے نجات دے، من فرعون وعملہ فرعون اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین اور مجھے نجات دے ایک ظالم قوم سے یا ظالم لوگوں سے. جی سر. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبہ، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بہت خوب. آپ تو صاحب ذرا کہ اب ان کی استادہ ہیں تو آپ خوب نہیں ہوں گی تو اور پھر کس نے خوب ہونا ہے؟ کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ.
چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی، ہم نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کے بارے میں جہاں تک اس کے گوگل فارم ایکسرسائز کی بات ہے تو اس کی میں آئی ول ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ انشاءاللہ. نیکسٹ لیکچر میں کچھ اس کا ہم سلسلہ کرتے ہیں. میں اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچتا ہوں، میرے ذہن کچھ آئیڈیاز ہیں تاکہ میرے لیے بھی اس کو بنانا آسان ہو. تو انشاءاللہ پھر میں اس پر کام کروں گا. بہرحال جزاکم اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کیجیے، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، میرے گھر والوں کے لیے بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ہماری دنیا کی لغزشیں معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.